آج کی ویڈیو کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے امپروو سپرمز موٹیلٹیز۔ بے شمار دوست احباب ایسے ہیں کہ جن کی شادی ہوتی ہے، شادی کے چند ماہ بعد وہ اپنی سیمن کی رپورٹ کرواتے ہیں۔ رپورٹ میں ایک مسئلہ آتا ہے موٹیلٹیز کا، اور موٹیلٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایکٹیو سپرمز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کی جو حرکت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو موٹیلٹی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے۔ دوستو اگر میں سادہ الفاظوں میں آپ کو بتاؤں، موٹیلٹی کہتے ہیں سپرمز کی حرکت کرنے کی صلاحیت کو۔ حرکت کرنے کی صلاحیت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ کے سپرمز ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں، اور اگر وہ حرکت کرتے ہیں تو کیا ان کی جو سمت ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ اس چیز کو، اس عمل کو ہم کہتے ہیں موٹیلٹیز۔ اب اس کی تین اقسام ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے پروگریسو موٹیلٹی، ایک ہوتا ہے نان پروگریسو موٹیلٹی، ایک ہوتا ہے اموٹیلٹی۔ نمبر 1 پہ جو اقسام ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے سپرمز ہوتے ہیں ان کی حرکت کرنے کی صلاحیت پلس جو سمت ہے وہ درست ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ وہ ہوتا ہے نان پروگریسو موٹیلٹی۔ اس میں کیا ہوگا کہ جو ہمارے سپرمز ہوں گے ان کی جو حرکت ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو سمت ہے وہ خراب ہوگی۔ اموٹائل میں کیا ہوگا کہ جو ہمارے سپرمز ہیں ان کی حرکت بالکل زیرو ہوگی، جہاں گریں گے وہاں ڈیڈ ہو جائیں گے۔ اب یہ ہیں 3 اقسام جو آپ کو سیمن کی رپورٹ میں مل جائیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی پیشنٹ کی سیمن کی رپورٹ میں جو پروگریسو موٹیلٹی ہے وہ بالکل کم ہو، 15%، 20% یا اس سے بھی کم ہو، تو اس کے پیچھے اہم اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں، اہم وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں وجوہات کی تو نمبر 1 پہ آتا ہے لائف سٹائل۔ ہمارا جو کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہمارے لائف سٹائل میں تمباکو کا استعمال، الکوہل کا استعمال، منشیات کا استعمال، اگر یہ ہوگا تو اس وجہ سے ہمارے جو سپرمز ہیں ان کی جو حرکت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ لہذا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ تمباکو کا، منشیات کا، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے موٹاپا۔ دوستو یاد رکھیں، وزن کے بڑھنے سے کیا ہوگا، ہمارے جو ہارمون ہیں ان کا توازن بگڑ جائے گا، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے جو سپرمز ہیں ان کی جو صلاحیت ہے اور ان کی جو صحت ہے اپنی وہ خراب ہو جائے گی۔ نمبر 3 پہ آتا ہے لائف سٹائل میں نیند کی کمی اور سٹریس۔ اگر آپ اپنی نیند جو ہے کم کر چکے ہیں، آپ بلا وجہ سٹریس میں رہتے ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں، تو اس کا جو سب سے بڑا اثر پڑتا ہے وہ ہے آپ کی موٹیلٹی کے اوپر، آپ کے سپرمز کے اوپر۔ لہذا سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا جو لائف سٹائل ہے اسے چینج کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے غذائی کمی۔ غذائی کمی میں زنک ہوتا ہے، وائٹامن سی، وائٹامن ای، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز۔ اگر آپ کی خوراک میں یہ چیزیں کم ہیں تو یاد رکھیں ان کا جو برا اثر پڑے گا وہ آپ کے سپرمز کے اوپر پڑے گا۔ لہذا آپ اپنی خوراک میں زنک کا استعمال کریں، وائٹامن سی، وائٹامن ای، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو ہے ان کا آپ استعمال لازمی کریں۔ اسی طرح ہمارے پاس غذائی کمی میں ایک سب سے بڑی وجہ آتی ہے کہ آپ کی خوراک میں اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں ان کی کمی ہوتی ہے۔ اگر اس کی کمی ہوگی تو کیا ہوگا، آکسیڈیٹو سٹریس جو ہوتا ہے وہ بڑھ جائے گا اور اس کا برا اثر پڑے گا ڈی این اے کے اوپر۔ اسی طرح ہمارے پاس نمبر 3 پہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے طبی مسائل۔ طبی مسائل میں کیا ہوگا کہ آپ کے اندر کچھ بیماریاں ہوں گی، کچھ انفیکشن ہوں گے۔ بیماریوں میں آپ کو ویریکوسیل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی جو آپ کے خصیے ہیں ان کی جو رگیں ہوتی ہیں ان کا بڑھ جانا، اور دوسرا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایس ٹی آئی یا پھر ایس ٹی ڈی کا مسئلہ بن جائے گا۔ ایس ٹی آئی یا پھر ایس ٹی ڈی سیکچول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز یا پھر انفیکشن جو آپ کو کسی غیر عورت سے لگ سکتا ہے۔ اگر یہ والے مسائل ہوں گے تو ان کی وجہ سے بھی آپ کے جو سپرمز ہیں ان کی جو موٹیلٹی ہوتی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، وہ کم ہو سکتی ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کا جو علاج ہے بذریعہ ہومیوپیتھی وہ کیسے کیا جاتا ہے، کون سا طریقہ ہے، اور بیسٹ میڈیسن جو ہے وہ کون سی ہے۔ بیسٹ میڈیسن تب جو ہے ہم سلیکٹ کرتے ہیں جب آپ اپنی مخصوص علامت بتاتے ہیں یا کوئی ایک مخصوص وجہ ہو۔ یہاں پر جو ہے ہمارے پاس کوئی ایک علامت بھی نہیں ہے، کوئی ایک وجہ بھی نہیں ہے، بلکہ علامات بھی بے شمار ہیں
اور علامات کے مطابق جو پیچھے وجوہات ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ جو مریض ویریکوسیل کا ہے یعنی مین وجہ ویریکوسیل، تو اس کی علامات اور ہیں۔ اسی طرح جو مریض ایس ٹی ڈی یا ایس ٹی آئی کا شکار ہے اس کی جو علامات ہیں وہ اور ہیں۔ اسی طرح جو منشیات کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے، فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے، تمباکو نوشی بہت زیادہ کرتا ہے، اس کی جو علامات ہیں وہ اور ہوں گی۔ مین چیز ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی وجہ پائی جاتی ہے، پھر موجودہ جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، ان علامات کی بیس کے اوپر جو ہے ہم میڈیسن کی سلیکشن کرتے ہیں۔ اس غلطی میں کبھی بھی جو ہے نہ رہیں کہ ہم جو ہے کوئی ایک نسخہ آپ کو بتائیں گے، آپ جو ہے وہ یوز کریں گے، آپ کا اتنا بڑا جو مسئلہ ہے وہ کور ہو جائے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے قریبی جو بھی ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے پاس جائیں، اپنا مکمل مسئلہ بتائیں اور ان سے جو ہے ایک شارٹ کورس یوز کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج گھر بیٹھے ہو جائے تو پھر جو ہے آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی جو سیمن کی رپورٹ ہے وہ مجھے آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔